اور امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے بھارتی فوج کو قدیم زمانہ کی بوگس ترین فوج قرار دے دیا۔ یہ بھی لکھا کہ حالیہ مقابلے میں پاکستان سے شکست کھانے کے بعد بھارتی فوج کی قابلیت پر سوال اٹھتے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ اپنی آدھی اور چوتھائی بجٹ والی پاکستانی فوج سے دہائیوں بعد پہلے مقابلے میں بھارتی فوج شکست سے دوچار ہوئی۔ نیو یارک ٹائمز نے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ ایسی فوج کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جس کو امریکہ کی مکمل امداد حاصل ہے۔ یہ مختصر مارکہ بھارتی فوج کے لیے ایک امتحان تھا، لیکن اس کی شکست نے مبصرین کو حیران کر دیا ہے۔ اخبار نے بھارتی حکومت کے اعداد و شمار دیتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان شدید جنگ چھڑ گئی تو بھارت اپنے فوجیوں کو صرف 10 دن تک ہی اسلحہ اور بارود فراہم کر سکتا ہے۔ بھارتی فوج کے 68% آلات اتنے پرانے ہیں کہ انہیں پرانے ہی قرار دے دیا جا چکا ہے۔ امریکی اخبار نے مزید کہا کہ ایک دہائی میں امریکہ نے بھارت کو $15 بلین کے ہتھیار فروخت کیے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ بھارت فوج کے لیے جتنا بھی بجٹ مختص کرتا ہے یہ اہم نہیں ہے، اہم بات یہ ہے کہ یہ بجٹ خرچ کیسے کرتا ہے۔ فوج کے لیے مختص بجٹ کا بڑا حصہ 12 لاکھ فوجیوں کی تنخواہ اور پینشن کی مد میں چلا جاتا ہے، اور نئے آلات خریدنے کے لیے صرف $14 ملین ہی بچتے ہیں، جبکہ دوسری جانب بھارتی فضائیہ کو دیے جانے والے منہ توڑ جواب کے بعد JF-17 تھنڈر طیاروں نے دھوم مچا دی۔ MiG-21 کو گرانے والے پاکستانی طیارے کی خریداری کے لیے کئی ممالک نے دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے بتایا گیا کہ 10 ممالک کی ایئر کرافٹ انڈسٹری پاکستان اور چین کی جانب سے مشترکہ طور پر تیار کیے جانے والے کم قیمت اور جدید F-17 تھنڈر جنگی طیارے خریدنے کے لیے گہری دلچسپی رکھتی ہیں۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا کہ ان ممالک کی جانب سے JF-17 تھنڈر جنگی طیاروں کی خریداری کے لیے پاکستان سے فوری رابطہ کیا گیا ہے۔ اس سے قبل بھی میانمار، نائجیریا JF-17 تھنڈر طیارے خرید چکے ہیں، جبکہ آذربائیجان، ایجپٹ، ملیشیا اور دیگر ممالک بھی یہ خریدنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب نیو یارک ٹائمز میں کچھ اس طرح کی رپورٹ درج تھی۔ It was an inauspicious moment for a military the United States is banking on to help keep an expanding China in check. An Indian Air Force pilot found himself in a dogfight last week with a warplane from the Pakistani Air Force and ended up a prisoner behind enemy lines for a brief time. The pilot made it home in one piece, however, bruised and shaken, but the plane, an aging Soviet-era MiG-21, was less lucky. The aerial clash, the first by the South Asian rivals in nearly 5 decades, was a rare test for the Indian military, and it left observers a bit dumbfounded. While the challenges faced by the Indians armed forces are no secret, its loss of a plane last week to a country whose military is about half the size and receives a quarter of the funding was still telling. ماریا ابی حبیب کی جانب سے یہ آرٹیکل جو کہ نیو یارک ٹائمز میں پبلشڈ ہیں، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں پر جا کر آپ اس کو خود پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تو تھی نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ اور انڈیا کی کرائسس کے حوالے سے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کا مقصد کسی کی بے عزتی کرنا نہیں ہے، لیکن حقائق سے بھی پردہ اٹھانا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس طرف انڈین میڈیا ہر وقت پاکستان کو ایک کمزور ریاست کہنے کے در پہ ہوتی ہے اور پاکستان کو کمزور کرانا چاہتی ہیں۔ تو اس حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا کا جو موقف ہے وہ میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لازمی شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔